عربوں کی دوسری ہمسایہ حکومت رومیوں کی تھی۔ رومیوں کی مرکزی حکومت قسطنطنیہ میں تھی۔ یہ حکومت ایرانیوں کی طرح عربوں کو حقیری کی نگاہ سے دیکھتی تھی، لیکن دونوں قوموں میں قدیم رقابت چلی آ رہی تھی۔ اس لیے زمانہ جاہلیت میں حبشہ کے عیسائیوں نے رومیوں ہی کے اشارے سے عربوں کی مرکزیت توڑنے کے لیے کعبہ یمانی بنایا تھا۔ ظہور اسلام کے بعد شام کے رومی مسلمانوں کے سخت دشمن ہو گئے تھے، چنانچہ 6 ہجری میں انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سفیر حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو، جو قیصر کے پاس اسلام کا دعوت نامہ لے کر گئے تھے، انہوں نے اسے لوٹ لیا تھا، اور دوسرے سفیر حارث بن عمر رضی اللہ عنہ کو شرحبیل حاکم اسلام کا دعوت نامہ لے کر گئے تھے۔ بصرہ نے جس کے پاس وہ خط لے کر گئے تھے اسے قتل کر دیا۔ اسی کے انتقام میں غزوہ موتا ہوا تھا۔ پھر 9 ہجری میں رومیوں نے مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی مدافعت کے لیے نکلنا پڑا، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک ہر وقت رومیوں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا۔ ظہور اسلام کے بعد سے مسلمانوں اور شامی رومیوں کے تعلقات نہایت کشیدہ ہو گئے تھے۔ اسی خطرے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ موتا کے انتقام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو شام بھیجنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تکمیل کی۔ اب ان سب حالات کی بنا پر رومیوں کی جانب سے اطمینان حاصل کرنے کے لیے ان سے لڑنا اور نبٹنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس لیے 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشورہ سے شام پر فوج کشی کا فیصلہ کیا۔ دمشق کی مہم پر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ مامور ہوئے، حمص پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، اور اردن پر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، اور فلسطین پر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان سب کے سپہ سالار مقرر ہوئے۔ ان فوجوں کی مجموعی تعداد 27,000 تھی۔ مسلمانوں کی فوج کشی کے وقت ہرقل والی شام حمص میں تھا۔ اس کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو اس نے تمام مسلمان افسروں کے مقابلے کے لیے علیحدہ علیحدہ فوجیں روانہ کی، تاکہ مسلمان ایک مرکز پر جمع نہ ہو سکے۔ چنانچہ جس وقت مسلمانوں نے شام کی سرحد میں قدم رکھا، اس وقت انہیں قدم قدم پر رومی جتھوں کا سامنا ہوا۔ ان کی کثرت کا اندازہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی اور دارالخلافہ سے مزید فوجیں مدد کے لیے طلب کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، جو عراق میں تھے، حکم دیا کہ وہ عراق کا انتظام مسنا کے ہاتھوں میں چھوڑ کر شام چلے جائیں۔ اس حکم پر وہ فوراً شام روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شام میں قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلے بصرہ پر فوج کشی کی۔ فوج کشی کر کے یہاں کے کمانڈروں کو شکست دی، اور اہل بصرہ نے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ جزیہ ادا کریں گے اور مسلمان اس کے معاوضے میں ان کی حفاظت کریں گے۔ دوسری طرف عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فلسطین کے مورچہ پر تھے، اور ان کے مقابلے کے لیے اجنادین میں رومیوں کا عظیم الشان لشکر جمع تھا۔ اس لیے بصرہ سے فراغت کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے، اور رومیوں کو شکست دے کر اجنادین پر قبضہ کر لیا، اور پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر دمشق کا محاصرہ کیا، اور کل 3 مہینے تک محاصرہ جاری رہا۔ ابھی دمشق کا محاصرہ جاری ہی تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ جمادی الثانی 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے۔ 15 دن تک بخار میں لپٹے رہے۔ عمر کے تقاضے کی وجہ سے جلد نڈال ہو گئی اور ادھر ادھر جانے سے بھی معذور ہو گئے۔ جب زندگی سے مایوس ہو گئے تو اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلا کر ان سے آئندہ اپنے جانشین کے بارے میں مشورہ کیا، اور اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی اہلیت میں کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ کس قدر سخت ہے۔ لیکن ان کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہت اچھا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عیادت کو آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سخت مزاجی اور تشدد کی شکایت کی، اور کہا جب وہ آپ کے سامنے اتنے سخت ہیں تو آپ کے بعد نہ جانے کیا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جب ان پر خلافت
کا بار پڑے گا تو آپ نرم ہو جائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا آپ عمر رضی اللہ عنہ کے اتنے غصے کے باوجود ان کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایسے شخص کو منتخب کیا ہے جو ان سب سے اچھا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر وصیت نامہ لکھوانا شروع کیا۔ ابتدائی الفاظ لکھوائے تھے کہ ذوف سے غش آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب واپس ہوش آیا تو تحریر پڑھوا کر سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سن کر بے اختیار زبان سے اللہ اکبر نکل گیا اور فرمایا اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔ وصیت نامہ مکمل کرانے کے بعد اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے لے جا کر صحابہ رضی اللہ عنہم کے عام مجمع میں سناؤ، اور خود بلا خانہ پر جا کر حاضرین سے فرمایا کہ میں نے اپنے کسی عزیز کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ اس شخص کو منتخب کیا ہے جو میرے نزدیک تم سب سے بہتر ہے۔ سب نے بلا اتفاق اس حسن انتخاب کی تائید کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ضروری وصیتیں کی۔ انتخاب خلیفہ کی اہم ذمہ داری سے فراغت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر فرمایا کہ میرے بعد بیت المال کا جو قرض میرے ذمہ ہے اسے ادا کرنا۔ میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے ایک لونڈی اور 2 اونٹنیاں ہیں، اسے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوا دینا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز نکل آئے تو اسے بھی بیت المال میں داخل کر دینا۔ کفن کے متعلق فرمایا میرے بدن پر جو کپڑا ہے اس کو دھو کر کفن دینا۔ پھر پوچھا آج کون سا دن ہے؟ معلوم ہوا سوار کا دن۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن انتقال فرمایا تھا؟ عرض کیا اسی دن۔ تو فرمانے لگے میری بھی یہی آرزو ہے۔ یہ آرزو پوری ہوئی اور 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو سوار کا دن گزرنے کے بعد شب کو انتقال فرمایا۔ انتقال کے وقت 63 سال کی عمر تھی۔ مدت خلافت 2 سال 3 مہینہ اور 10 دن تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق رات ہی کو تجہیز و تکفین ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے غسل دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آقا نامدار کے پہلو میں ساری عمر جس کی رفاقت میں گزری تھی سپرد خاک کر دیے گئے۔ وفات کے بعد عبداللہ، عبد الرحمن، اسماء اور عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہم کئی اولادیں یادگار چھوڑی۔ ایک صاحبزادی ام کلثوم وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعلیم اسلام کا زندہ پیکر اور اخلاق نبوی کے مجسمہ تصویر تھے۔ آپ کے دور کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہونے پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کل 2.25 سال مسلمانوں کو خدمت کا موقع ملا۔ اس قلیل مدت میں آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی وہ خدمات انجام دی اور آئندہ حکمرانوں کے لیے ایسا نمونہ چھوڑ گئے جو دوسروں سے برسوں میں ممکن نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ اس کا لحاظ رکھا کہ کسی امر میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرمو تجاوز نہ ہونے پائے۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اثر سے اس کے تدارک کی ضرورت کم پیش آتی تھی، لیکن جہاں ادنا سا بھی شبہ نظر آتا تھا سختی کے ساتھ اس کا تدارک فرماتے تھے۔ جہاں تک فتوحات اور نظام خلافت میں وسعت کا تعلق ہے، خلیفہ ثانی کا زمانہ آپ کے زمانے سے زیادہ محتم بالشان تھا، لیکن یہ ایسی بنیاد کا نتیجہ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رکھ گئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے ساتھ ہی عربوں نے جزیرۃ العرب میں اسلام کو گل کر دینا چاہا تھا اور قریب قریب سارا عرب مرتد ہو گیا تھا۔ جو قبائل اسلام پر قائم بھی تھے انہوں نے اسلام کے لیے ایک رکن عظیم زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور جھوٹے مدعیان نبوت علیحدہ اسلام کو زیر و زبر کر دینا چاہتے تھے۔ ان نازک حالات میں محض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روشن ضمیری اور استقلال نے اسلام کی کشتی کو بھنور سے نکالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ منکرین زکوٰۃ پر تلوار اٹھانے کے خلاف تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے استقلال سے بزور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے انہیں اسلام پر دوبارہ قائم کیا۔